بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردن کا مسح کرنا مسئلہ کہ حنفی میں جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں۔ حالانکہ یہ تحقیق کی بات ہے کہ کیا گردن جو ہے یہ سر کے پچھلے حصے کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی گردن میں توق ڈالے جائیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم۔ تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتے ہیں اللہ ان کو ان اغلال سے محفوظ رکھے۔ آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ گردن کا مسح ثابت نہیں، میں تو شروع دن سے گردن کا مسح کرتا رہا ہوں، اب بھی کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں رہتا عادت کی وجہ سے، کیا اس پہ میری گرفت تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر آپ بھول کے کر رہے ہیں تو کوئی گرفت نہیں، اور ویسے بھی مطلب میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مطلب انہوں نے انجیکٹ کر دیا ہوا ہے، وہ تو صحیح سند سے ملتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ اپنے پاؤں جو آدھی پنڈلی تک دھوتے تھے اور فرماتے تھے میں اپنے نور میں اضافہ کر رہا ہوں۔ تو اس حساب سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی اس کا ہاتھ گردن پہ چلا بھی جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سنت سے آگے نہ بڑھیں، جو قرآن میں آیا نا سورۃ الحجرات میں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی اپریشیٹیبل چیز نہیں ہے۔ چلے وہ تو پاؤں دھونا تھا نا تو وہ اس میں آگے چلے کہ یہ تو جو مسح ہے سر کا، اگر سر جو ہے گردن تک ہوتی تو ہم بھی آپ کو اجازت دے دیتے کہ جیسے پنڈلی تک آپ تھوڑا اور اوپر دھو لیتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل لادہ والا معاملہ ہے۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی جان بوجھ کے نہ کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنی بھول گیا تو وہ درمیان میں آخر میں بھی بسم اللہ یا ولہ آخرہ پڑھ سکتا ہے، جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے نا اس کا وضو نہیں ہوتا، باقی اس میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ سر کا مسح کر کے دکھائیں، کیا گردن اور کان کا مسح بھی اس میں شامل ہے؟ سر کے مسح میں گردن کا مسح شامل نہیں ہے۔ سر کا مسح ایسے ہوتا ہے پانی لیا آپ نے اور پورے دونوں ہاتھ رکھ کے پیچھے لے گئے، بس ختم، اور اگر واپس دوبارہ لے آئے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں، حدیث میں یہ بھی ملتا ہے یوں بھی اور دوبارہ لانا بھی ملتا ہے، تو ایک دفعہ بھی کر لے تو کافی ہے۔ یہ والا ٹیکنیکل طریقہ ہے نا، یہ یوں کر کے انگلیاں ملاتے ہیں، یوں نئے آدمی سے مل نہیں رہی ہوتی، یوں کرتا ہے، پھر یوں لے گئے تو یہ ہٹائے رکھا ہے، یہ مستعمل نہ ہو جائے، یوں ایسے ٹیکنیکل طریقے سے پھر یوں لے کر آئے، پھر یوں کیا، پھر یوں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو گردن کا سر کا مسح کریں، اس کے بعد انگلی سے کان کا کیا، کان کے پچھلے حصے کا کیا، بس۔ گردن میں جو پچھلے حصے کا مسح ہے ایک ضعیف روایت ہے، اس میں صحیح حدیث نہیں ہے، اس ضعیف روایت کی بیس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سنت نہیں سمجھا جائے گا، اور افضل ہے کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس مسح کا اگر کوئی انکار ہی کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا حساس مسئلہ نہیں کہ اس میں مناظرہ شروع کرتے ہیں آپ۔ بعض علماء اس گردن کے مسئلے کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن روایت بہرحال ملتی ہے تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں، اگرچہ وہ روایت صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم کون سا سنت ہونے کا فتویٰ تھوڑی دے رہے ہیں، سنت ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے، بہتر ہے کر لے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مسح کرتے ہوئے سر کا چوتھائی حصہ کرنا فرض ہے اور پورے سر کا کرنا سنت ہے۔ یہ بحثیں تب آتی ہیں جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے، لمبی بحث ہے اس کے اندر۔ کسی نے لکھا ہے گیلی دیوار سے سر لگ گیا تب بھی مسح ہو گیا، کسی نے لکھا گیلا ہاتھ سر پہ پھیر لیا تب بھی مسح ہو گیا، کسی نے کہا 1/4 ہاتھ لگ گیا آپ کا گیلا سر پہ تب بھی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری بحثیں کرنے کا فائدہ تب ہو اگر ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح کا طریقہ نہ بتائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسح کا طریقہ ملتا ہے تو پھر پیپر کالے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے اپنے ماتھے سے، یہاں سے جہاں بالوں کا آغاز ہے، سر کا آغاز ہے، یہاں سے شروع کرتے گردن تک، گدی تک لے کے جاتے، اور پھر وہاں سے واپس یہاں تک لاتے، شہادت کی انگلی کو کانوں کے اندر، انگوٹھے سے کانوں سے باہر، یہ مسح ہو جاتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ جب حدیث رسول آ گئی تو اب اتنی بحث کرنے کی ضرورت، جیسے پیارے نبی نے وضو کی ویسے وضو کرو، جیسے پیارے نبی۔ کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کا مختلف طریقے سے بھگانا، یہ اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں۔ گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں، تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو، لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں،
اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد